प्रोग्राम आवाज़ जर्स के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है कि तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूंगा। दूसरी जगह फरमाया, जब नमाज से फारिग हो तो खड़े हो जाओ दुआ के लिए। एक और आयत में इरशाद बारी ताला है, जब मेरे बारे में मेरे बंदे तुझसे दरियाफ्त करें कि हमारा रब कहाँ है, तो यकीनन मैं करीब हूँ। दुआ करने वाला जब मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ के सिलसिले में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कबूल करने वाला और सुनने वाला के हैं। कुछ लोगों की दुआएं पूरी होने में वक्त लग जाता है, देर हो जाती है। इसके पीछे कोई ना कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मसलहत होती है। बाज़ औक़ात किसी शख्स के मांगने का अंदाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भाता है और वो शख्स अल्लाह के हुजूर काफी अरसा गिड़गिड़ाता रहता है, तब कहीं जाकर दुआ कबूल होती है। बाज़ औक़ात किसी दुआ का कबूल होना हमारे हक में नहीं होता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहीम और करीम है। इसलिए वो अपनी रहमत के सदके ऐसी दुआएं जो हमारे मुफात में नहीं है कबूल नहीं करता, लेकिन उसके बदले हमारे गुनाह माफ कर देता है या फिर हमारे कुछ दूसरे काम संवार देता है जिनके लिए हमने दुआ नहीं की होती। हमारी दुआओं के कबूल न होने की बाज़ औक़ात वजह यह बनती है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते तो हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करते। हम जानते हैं कि यह हराम का लुक़मा है, लेकिन उसे खाते हैं। ये जानते हैं कि यह गुनाह का काम है, फिर भी उसे करते हैं। याद रखिए कि जो शख्स हराम का लुक़मा खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हमारी जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसके बारे में दीन में अहकामात वाज़े तौर पर मौजूद ना हो। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए एक इलाही अमल तरतीब दिया जो हमें कामयाबी की जानिब ले जाता है। इंसान पहले अमली कोशिश और मेहनत करे और फिर अल्लाह के हुजूर दुआ करे कि या बारी ताला, मेरे अंदर जितनी सकत थी, जितना अक्ल और शऊर और काबिलियत थी, उसको पूरी तरह बरूए कार लाकर मैंने कोशिश की, तो इसको कबूल फरमा ले और मुझे कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बिल्कुल वाज़ेह रास्ता बता दिया है, लेकिन बहुत समाजी, सकाफती और माशरती तब्दीलियों के साथ साथ एक और तब्दीली हमारे मिजाज में दर आई है, और वो ये कि हम में सुस्ती का उनसर गालिब आ गया। अब हम दुआ के लिए पहले जाते हैं, पहले हम काम करवाने के लिए दुआ करते हैं और उसके बाद अमली कोशिश करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हम मुश्किल का शिकार रहते हैं और गिला शिकवा करते हुए यहाँ तक सोचते हैं कि शायद किसी ने हम पर जादू, टोना या तावीज कर दिए। एक जानिब हम जुबान से तो ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिर मुतलक है, अपनी मर्जी का खुद मालिक है, किसी आदमी की मजाल नहीं कि जो चीज रब देना चाहे वो उसे रोक ले और जो शय रब ना देना चाहे वो हमें दिला दे। अगर हमारी जुबान से अदा होने वाले ये अल्फाज सच हैं, तो फिर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि किसी ने ये रिश्ता बांध दिया है। ऐसा कहना या समझना बिलवास्ता शिर्क है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि कोई शख्स किसी को फायदा नहीं दे सकता अगर मैं न चाहूं, और कोई शख्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर मैं न चाहूं। जब ये बात वाज़ेह तौर पर मौजूद है और हम इस पर सिद्क़ दिल से यकीन भी रखते हैं, तो फिर हम लोटा फेरने वाले और अमलियात करने वाले के पास क्यों जाते हैं? अगर हम साल भर में कुरान हकीम का एक लफ्ज़ ही सीख लें और उस पर अमल कर लें, तो ये तोते की तरह कुरान हकीम रटने से कहीं बेहतर है। अगर हम कुरान हकीम पर ईमान रखते हैं तो हमारी जिंदगी के चलन से ये जाहिर होना चाहिए कि हम जुबानी ही नहीं बल्कि अमली तौर पर भी इस पर यकीन रखते हैं। हम साहिब दुआ के पास जाते हैं कि साहब, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, बहुत बदतमीज है, इसके लिए दुआ कर दीजिए। आप जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो बच्चे को कोरी फितरत के साथ पैदा किया, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको एक कोरा और साफ सुथरा सादा कागज दे दिया जाए। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप उस कोरे कागज पर कुरानी आयात लिखें, अक़वाल ज़र्री या कुछ और। अल्लाह ने जो बच्चा हमें अता किया है
وہ تو فطرتاً بالکل نیوٹرل اور سادہ تھا۔ اب جیسے ہم اس کی تربیت کریں گے ویسے ہی اس کے رویے ہوں گے۔ اگر ایک جانب ہم لاپرواہی اور کوتاہی کی وجہ سے اس کی تربیت اچھی نہیں کر پاتے تو دوسری طرف کوشش اور توجہ سے اس کی تربیت کو بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راہ دکھائی ہے اور والدین پر بچے کا حق یہ رکھا ہے کہ وہ اپنے وسائل کے مطابق اسے بہترین تعلیم و تربیت سے نوازیں۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اپنے وسائل کے مطابق بہترین انداز میں کریں، کیونکہ بچے کے رویے کا تعلق والدین کی جانب سے دی گئی تربیت پر منحصر ہے۔ لیکن ہم اس بات کا ادراک نہیں کرتے اور تربیت کے معاملے میں اپنی کوتاہی کو درست کرنے کے بجائے بچے کو صاحب عملیات اور صاحب دعا کے پاس لے جاتے ہیں، بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالتے ہیں اور کبھی تعویذ گھول کر پلاتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہمارا پختہ ایمان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہماری مدد بھی کرتا ہے، وہ ہماری بگڑی سنوارتا ہے، وہ ہم سب کا رب ہے اور وہ سب کی سنتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنے والے مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عامل کے پاس جائے۔ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں اور عملی جدوجہد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم پر وہ سنہرا دور گزرا ہے جس کو ہمارے بدترین دشمن بھی سنہرا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جب مسلمان 220 مربع میل علاقہ روزانہ سلطنت میں شامل کر رہے تھے۔ آدھا فرانس ہمارے قبضے میں آ چکا تھا، رومیوں کا غرور ہم نے توڑ دیا تھا، ایرانی تہذیب ہم نے ملیہ میٹ کر دی تھی۔ کیا یہ سب کچھ ہم نے تعویذوں، وظیفوں اور عملیات کے زور پر کیا؟ یا کیا اس دور کے مجاہد وظیفے پڑھ پڑھ کر دشمن کے علاقے کی جانب پیش قدمی کرتے تھے، یا پھر وہ عملی جدوجہد کر رہے تھے؟ ہم عملیات اور وظائف کے پیچھے بھاگ گئے۔ اگر ہم غور کریں تو صحابہ اکرام نے جو غربت اور زندگی کی مشکلات دیکھی، کیا ہماری غربت اور مشکلات ان سے زیادہ ہیں؟ ہم کسی ایک صحابی کا نام بھی نہیں لے سکتے جنہوں نے غربت اور مسائل سے تنگ آ کر وظائف کا سہارا لیا۔ ہاں، انہوں نے وظائف ضرور پڑھے، لیکن قرب الہی کے اصول کے لیے، رضا الہی کے لیے، اپنے خالق کی خوشنودی کے لیے۔ تو صحابہ اکرام نے تسبیحات ضرور پڑھی، لیکن مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں۔ پھر ہم کن چیزوں میں پڑ گئے؟ ہم ہر مسئلے کے حل کے لیے عملیات اور وظائف کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اگر ہمیں روشنی چاہیے تو ہمارے لیے بہترین مینار نور اولیاء اکرام، صحابہ اکرام اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ دعا عبادت کا مقصد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن اگر ہم ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کر بہت عاجزی سے گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیاوی چیز یا آسائش مانگی؟ کیا زندگی کے مسائل سے نجات کی دعا مانگی؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر ہماری دعائیں دنیا تک محدود کیوں رہتی؟ آپ ضرور دعا مانگیے اور گڑ گڑا کر مانگیے، اور وہ مانگیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ چیز طلب فرماتے جس سے ہم نجات کی دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے روز قیامت مساکین میں سے اٹھانا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مانگیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگ سکتے ہیں شیطان کے خلاف، اللہ سے ہم اس کا رحم اور رحمت مانگ سکتے ہیں۔ سامعین، دعا مانگنے کے لیے کسی صاحب دعا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے، ان کی بھی جو اس کو مانتے ہی نہیں، اور ان کی بھی جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کی بھی وہ سنتا ہے جو گنہگار ہیں۔ تو پھر ہم پیر صاحب کی جانب کیوں دوڑے چلے جاتے ہیں
کہ دعا کیجیے کہ ہمارا بچہ تعلیم پر توجہ دے۔ ایک جانب تو بچے کی تعلیم و تربیت سے غفلت برت کر ہم نے اپنی ذمہ داری سے روگردانی کی، اور اس پر یہ کہ اس غفلت کی نہ صرف پردہ پوشی کر رہے ہیں بلکہ دعا سے اپنی کوتاہی کی تلافی کرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم پیر صاحب سے دعا کرانے کے لیے کئی گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں۔ یقین جانیے یہ مسلمانوں کی توہین ہے۔ ہم یہ کیوں نہ کریں کہ پہلے اپنا فرض ادا کریں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اس کی مدد مانگیں کہ یا اللہ تو اس کوشش اور محنت میں برکت دے، ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنا دے، ان کو ایسا بنا دے کہ وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہتری کے لیے حصہ ڈال سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحیم اور کریم ہے۔ وہ ہماری محنت سے کئی گنا زیادہ اجر ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہماری کوشش کے مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آتے۔ ایسے میں عاملوں، پیروں، فقیروں اور وظائف کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہمیں اپنے متزلزل یقین کو یہ کہہ کر سہارا دینا چاہیے کہ میرا مالک بہت مہربان ہے، وہ ہمیشہ میرا بھلا چاہتا ہے، میری عقل ناقص اور میرا عمل محدود ہے، مجھے کل کی خبر نہیں لیکن میرے رب سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، میں جو کچھ مانگ رہا تھا اور جس چیز کے حصول کے لیے کوشاں تھا وہ شاید میرے لیے بہتر نہیں تھی، اس لیے مجھے عطا نہیں ہوئی۔ یہ رویہ اپنا کر انسان مرضی کے خلاف نتائج بھی ہنسی خوشی قبول کر لیتا ہے۔ سامعین، دعا کے بارے میں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ خاص دل سے نکلی ہوئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قبولیت انسان کی مرضی کے مطابق ہو یا اللہ کی رضا کے مطابق۔ جو خوش قسمت لوگ اپنی خواہشات اور مرضی کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے تابع رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے نزدیک دونوں صورتیں برابر ہوتی ہیں۔ اگر ان کی دعا ان کی اپنی خواہش کے مطابق پوری ہو جائے تو وہ اس نعمت پر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور اگر ان کی خواہش کے مطابق پوری نہ ہو تو وہ اسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق قبولیت ہی سمجھتے ہیں اور اس کے سامنے بسط خوشی سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔